بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں دونوں جہاں کے پروردگار کا فرما بردار ہوا، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے فرمایا کہ اطاعت اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، چاہتے تو یوں ہی فرما دیتے کہ میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر اس انداز کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے دونوں جہاں کے پروردگار کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں ادب کی رعایت ہے کہ ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی شامل ہو گئی، دوسرے اس بات کا بھی اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی ہے، میں نے جو فرما برداری اختیار کی ہے، تو وہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، کسی کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی اس کی اطاعت اختیار کی، جس کسی نے بھی اس کی فرما برداری اختیار کی، تو اس شخص نے اپنا ہی فائدہ حاصل کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ملت ابراہیمی بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں چھپی ہوئی ہے، جس کے معنی اطاعت حق کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ہیں، اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جس سے گزر کر کے اللہ کے یہ خلیل مقام عالی کو پہنچے ہیں۔ اور اسلام یعنی کہ اطاعت فرما برداری ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے یہ سارا جہاں بنایا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور انسانوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھیجا۔ یعنی یہ دنیا اور اس میں انسانوں کا بھیجنا یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرما برداری اور اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، اور جس کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور آسمانی کتابیں بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی چیز کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی ہر کسی نے امت کو چلایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو شخص بھی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی دین اور مذہب انبیاء علیہ السلام لائے ہیں، وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اس لیے نام ان کا کچھ بھی ہو مگر وہ سب دین اسلام ہی ہیں، جیسے دین موسیٰ، دین عیسیٰ، یہودیت اور یا نصرانیت وغیرہ، مگر سب کی حقیقت اسلام ہی ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو امت مسلمہ کا نام دیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی اے ہمارے رب، ہم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ اولاد کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم صرف اسلام ہی کی حالت میں مرنا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز امت محمدیہ کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔